جاتا ہوں گھر میں انٹر ہوتا ہوں تو میری بیٹی جو ہے اگر کچھ غلط کام کر رہی ہوگی نا یا کوئی چیز دیکھ رہی ہوگی جو میں نہیں دیکھنا، میں نہیں پسند کرتا، وہاں سے تو میں مالت کیا، لیکن جیسے ہی میری انٹرنس ہوتی ہے نا وہ چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی واک بھی جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ اس کی چال چلن بھی تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، نوٹس کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اس کے واک سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ غلط کر رہی ہوگی اس طرح۔ میں سے پوچھو کہ جیسے what were you watching? Her response would be like nothing۔ اس میں وہ تیرے جو چہرہ ہے یا تیری چال چلن جو ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ what you are doing something wrong۔ No, my face is not telling you anything۔ I'm like, no, your face tells me, your walk tells me۔ اچھا اسی طرح جب وہ تیار ہو کے آتی ہے، ڈریس پہن کے آئے گی تو اس کی واک جو ہوگی، وہ چال جو ہوگی وہ بالکل ہی مختلف ہوگی اور آ کے مجھے دکھائے کہ ڈیڈی ڈیڈ یو سی اٹ؟ I'm like, yeah, you're wearing a beautiful dress۔ ہماری چال چلن جو ہے، ہماری واک جو ہے، جو ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ ہمارے چلن میں، ہماری واک میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ نے مجھے ابھی کے ٹائم میں یاد نہیں، اگر مجھے یاد ہے جب میں ینگ ایج میں جم جاتا تھا تو جیسے جم شروع کیا تھا تو میرے کندھے کیا ہوتا تھا؟ یاد ہے لوگوں کو؟ کسی کو یاد ہے؟ لڑکے ایسے کر رہے تھے، ان کے کندھے یوں ہو جاتے تھے، ابھی ورک آؤٹ میں کچھ نظر ہی نہیں آیا، مسلز بھی کچھ نہیں بنے، ان کے کندھے پہلے ہی اوپر ہو گئے، ہاتھ بھی یوں ہو جاتے تھے۔ آپ کو چلنے میں نظر آنا شروع ہوتا تھا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے جم جانا شروع ہو گیا، اس کچھ کر رہا ہے، اور جسم میں ابھی اس کچھ کے کوئی مسلز کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن جس طرح وہ چل رہا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے ورک آؤٹ جو ہے شروع کر دیا۔ تیرے بھائی نے آج کل تجھے پتا نا ذرا گھنٹے کے لیے جم جانا شروع کر دیا ہے، تھوڑا سے کھانے میں بھی ڈائٹ تھوڑی چینج کر دی ہے، پروٹین شیک انڈے کھانا شروع کر دیے ہیں، چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کی واک جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جب بندہ تھکا ہوا گھر آتا ہے تو اس کی چال جو ہے وہ فرق ہوتی ہے، جب وہ صبح کام پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کی چال فرق ہوتی ہے۔ What's happening in your heart, it affects your walk۔ It affects how do you walk۔ پالوس رسول جو ہے افسیوں کی کتاب اس کے 4 باب میں اب وہ پریکٹیکل چیزوں پہ آنے لگا ہے، وہ آپ کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا چال چلن جو آپ کی بلاوٹ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ پہلے آپ کو پہلے 3 چیپٹر میں بیان کرتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کیا ہیں۔ وہ آپ کو بیان کرتا ہے آپ خداوند کی چنی ہوئی قوم ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں، اور آپ پہ اس نے اسپرچل بلیسنگز جو ہے وہ انتہا بھی کر دی ہیں۔ and you are beloved، you are cared، اور آپ کا جو تخت، آپ کا جو آسمانی مقاموں پہ کیا اختیار ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ آپ کے لیے گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا ہے کہ آپ محبت میں جڑ پکڑیں، محبت میں بنیاد باندھیں اور اس کی معمولی سے معمول ہو جائے۔ اب جو آ رہا ہے پالوس رسول جو ہے وہ افسیوں کتاب اس کے 4 چیپٹر میں وہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اب تمہیں پتہ تو لگ گیا کہ تمہاری شناخت کیا ہے، تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے، خداوند نے کیسے بڑے بڑے کام تمہارے لیے کیے ہیں۔ اب ان چیزوں کو جان کے تمہاری چال چلن کیسے ہونی چاہیے، جو بیج تمہارے دل میں ڈالا گیا ہے اس کے مطابق اب چلنا کیسے۔ 4 چیپٹر 5 چیپٹر 6 جو ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہے کہ ایک کرسچن واک جو ہے، ایک کرسچن چال چلن جو ہے، وہ اگر وہ جانتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ خداوند نے اس کے لیے کیسے کام کیے ہیں تو اس کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے۔ افسیوں کی کتاب اس کا 4 باب اس کی پہلی جو کچھ آیات آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کلام مقدس میں بہت کلیئرلی طور پر نظر آ رہا ہے کہ میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو۔ جس بلاوٹ کے لیے تم بلائے گئے ہو اس کے مطابق چال چلو، اس کے مطابق چلو۔ لیکن وہ آپ سے پھر دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ قیدی جو ہوں
میں رومیوں کا نہیں ہوں، میں خداوند کی طرف سے کہتی ہوں، میں اس کی خدمت کے لیے، اس کے کام کے لیے، اس کے مشن کے لیے، اس کے پرپس کے لیے اس قید میں ہوں، اور اس میں کسی اور کا ہاتھ، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ خداوند کو کراس پہ بھی جو چڑھایا گیا تھا، جب چڑھایا گیا تو اس کو چڑھانے کی ہمت رومیوں میں کسی اور میں نہیں تھی، یہ اس کی محبت تھی جو میرے اور آپ کے لیے تھی، جس کی وجہ سے وہ کراس پر چڑھ گیا۔ اور وہ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ کو اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے جس چال چلن، جس بناوٹ کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کو بیان کرتے ہوئے وہ آپ کو بیان کرتا ہے کہ اس چال کے لیے، اس موت کے لیے آپ کا یونٹی میں رہنا ضروری ہے، اور کیریکٹر کیا ہونا چاہیے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں ایک بدن، ایک طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی کے صلح کی بند سے بندی رہے، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ ایک دوسرے کی کیا کرو، کیا کرو دوسرے کی، ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ برداشت کا لفظ جو ہے نا بہت مشکل لگتا ہے۔ برداشت کرنے کا مطلب ہے جو چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی، اگر کوئی کر رہا ہے you still quiet and still being in love۔ عزیزوں، یہ ہیوملٹی کی بات جو ہے، یہ رومیو کے زمانے میں was a very difficult topic، یہاں تک کہ یہ کوئی کہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جو ہمبلنس جو ہے وہ آپ کو صرف غلاموں میں نظر آتی تھی، امیروں میں نظر نہیں آتی تھی۔ رومیز جو تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کو پرائڈفل ہونے کی ضرورت ہے، ایروگنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کون ہوں، میں کس طرح ہوں، اور کیا میرے اندر خصوصیات ہیں۔ لیکن ہمبل رہنا جو ہے وہ آپ کو کلام مقدس کے علاوہ رومی سپاہیوں میں، رومیوں میں اور گریک میں نظر نہیں آتا۔ یہ خداوند ہی کی قدوسیت ہے، اور یہ خداوند کا کلام ہے، بیان کرتا ہے کہ آپ کو حلیم رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو ہمبل رہنے کی ضرورت ہے، جینٹل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں بیان کرتا ہے کہ میں جینٹل ہوں اور میں حلیم خدا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں حلیم ہوں، اور آپ کو نظر آتا ہے کلام مقدس میں کہ متی کی انجیل میں کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح میں کوئی پرائڈ نظر نہیں آتی۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا سے کیا بڑا تھا کہ نہیں تھا؟ رتبے میں بڑا تھا، رتبے میں بڑا تھا، رتبے میں بڑا تھا، رائٹ، قدرت میں بڑا تھا، لیکن جب بپتسمہ لینے کے لیے گیا تو کس کے پاس گیا؟ کہہ سکتا تھا مجھے اس سے بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کو حلیمی نظر آ رہی ہے، آپ کو میکنس نظر آ رہی ہے۔ جب اس پہ تھوکا گیا تو اس نے کیا کیا؟ واپس تھوکا۔ جب اس کی داڑھی نوچی گئی تو کیا وہ فرشتگان کو بلا نہیں سکتا تھا اور قہر نہیں برپا کر سکتا تھا؟ He could have done all those things, but he did not. It showed that he is a meek God. اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے دوسروں سے محبت کی، ویسے ہی تم بھی دوسروں کے ساتھ محبت۔ Be gentle, be meek.
اپنے آپ کو پراؤڈ نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو چارلس سمن جو خدا ان کا بہت بڑا خادم رہا ہے، وہ بیمار ہوا، جب بیمار ہوا تو اس کا ایک ہی جو اسٹوڈنٹ تھا وہ بہت اوپر آنا شروع ہو گیا اور اسی طرح کا میسج دینا شروع ہو گیا. چارلس سمن کے ساتھ جب یہ بات شیئر کی گئی کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے میسج دے رہا ہے، کلام دے رہا ہے، تو چارلس سمن آگے سے کہتا ہے کہ شاید میں اس لیے سے بیمار ہوا ہوں تاکہ خداوند کا نام جلال پائے اور یہ خادم اور that's the kind of Christianity we are looking for. نہ کہ ایک بڑھنا شروع ہو تو دوسرا ٹانگ کھینچنا شروع ہو کس طریقے سے. We need to be such humbly working in the body of Christ کہ جیسے ہی کوئی آگے بڑھنا شروع ہو ہم اسے اور خداوند میں کہیں ہاں تو بڑھ اور خداوند کے نام کو جلال دے، نہ کہ اس سے پراؤڈ اس سے جلس ہونا شروع ہو جائیں یا پرائڈ میں آ جائیں. اور عزیزوں اس کے بعد ہی وہ کہتا ہے ایک دوسرے کی برداشت کرو، چاہے پسند ہے یا نہیں ہے، ایک دوسرے کی برداشت. محبت کا لفظ وہ بار بار استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ محبت وہ بیان کرتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کی گئی ہے آپ کی کافی برداشت کی گئی. اس وقت کہ تم دشمن ہی تھے اور تم گنہگار تھے تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان تمہارے لیے. یہ برداشت ہی ہے جو خداوند نے آپ کے ساتھ آپ کو برداشت کیا. ابھی بھی آپ کی کئی چیزیں کئی گناہ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے اور آپ پہ رحم کرتا ہے، آپ پہ فضل کرتا ہے اور آپ کو بار بار موقع دیتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں. لیکن عزیزوں اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ برداشت کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ حلیمیت سے محبت سے بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ کے دل میں جیسے ہی کوئی آپ کے خلاف یا آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ غصہ آ جاتا ہے. لیکن قرآن مقدس کیا کہتا ہے کہ اگر تم میرے بلائے ہوئے ہو تو تمہیں حلیمیت کے ساتھ ایک دوسرے کی برداشت کرنے کی ضرورت ہے. Even though when we don't like things. ہم لوگ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، فرق سٹی سے ہے، کوئی پنڈی سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، کوئی کہیں اور سے ہے. ہر کسی کا بڑھنا بچپن میں فرق تھا، عادتیں بھی فرق تھا. اور یہی آپ امیجن کریں، چلو ہم تو سارے پاکستان سے ہیں، افسیوں کی کتاب افسیوں کی کلیسیا میں آپ کو رومی بھی نظر آ رہے ہیں، یہودی بھی نظر آ رہے ہیں، جینٹائلز بھی ہیں جو خداوند میں ایک ہو گئے ہیں. سب کا چال چلن ہی تھوڑا سا فرق ہے عادتوں کے لحاظ سے. لیکن پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت کرو، ایک دوسرے کی برداشت کرو. Do not be short tempered but be long tempered. شارٹ ٹیمپر تو ہم میں سے کئی ہوں گے، but be long tempered. کنگ جیمز ورژن جو ہے نا، اسی جو پیشنس کی جو بات ہے نا اس کو پتہ کہتا ہے، چینج میں کہتا ہے لانگ سفرنگ. اس کا مطلب کیا ہے کہ کافی لمبے طریقے سے آپ کو پیشنٹلی ایک دوسرے کی برداشت کرنی. پترس اسی لحاظ سے سوال کرتا ہے کہ اگر میرا بھائی مجھ سے میرے ساتھ خلاف گناہ کرے اور تب کتنی دفعہ میں اسے معاف کروں؟ 70 دفعہ. کتنی دفعہ معاف کروں؟ خداوند یسوع مسیح سے ایسے ایگزامپل دیتا اور کہتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے کسی بادشاہ کے خلاف ڈیٹ رکھا ہوا تھا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے سارے گناہ جو ہے سارے ڈیٹس جو ہے معاف کر دیے گئے. لیکن جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلتا ہے تو وہ جس نے اس سے چھوٹا سا ڈیٹ دیا ہوا ہوتا ہے اس کی جا کے گردن پکڑتا اور کہتا ہے کہ آج کے آج ہی میرا سارا قرض واپس کر دے. اور جیسے ہی بادشاہ کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے ایسے
हरकत की है तो उसे वापस बना लेता है. We need to forgive abundantly because you have been forgiven abundantly. बर्दाश्त आपकी ऐसी ही है कि आपको बार बार माफ करने की जरूरत है. एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 70 दफा नहीं, बल्कि 70 times 700, इससे भी ज्यादा जो है आपको बार बार लोगों को माफ करना पड़ेगा. और अजीजों को उनका कलाम कहता है कि आपको ऐसी ही जिंदगी गुजारने की जरूरत है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करनी पड़ेगी और उनको बार बार माफ करना पड़ेगा. अगर आप कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो बुलावट आपको बुलाई गई है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, then you have to live in love, in humbleness and being patient with one. सुलह में रहो एक दूसरे के साथ. पूरी कोशिश करो एक दूसरे के साथ सुलह में. कोशिश का मतलब यह है कि कुछ जो है वो सुलह फिर भी नहीं करना चाहिए. आप सुलह की जितनी मर्जी कोशिश करें, वो आगे से कहेंगे हमने सुलह नहीं करनी. इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक दफा कोशिश किया और तो आप कह रहे हैं जी उसने तो माना ही नहीं है, दैट्स इट. आप पीसफुली सबके साथ रहेंगे, लेकिन अगर कोई आपके साथ पीसफुली नहीं रहता, then it makes sense, he goes away. लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करें और उस बुलावट के मुताबिक जिए जो उसके लिए उसने हमें बुलाया. We are a masterpiece of God. खुदावन ने हमें चुना, अपने कामों के लिए तैयार किया ताकि हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकें. We need to walk in unity if we understand the love of Christ. लेकिन उसके बाद इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वो आगे जाता है और आपको कलाम मुकद्दस में नजर आता है कि वो कहता है कि एक ही बदन है और एक ही रूह है, चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद में भी एक ही है, और एक ही खुदावन, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके. He's giving you an example of Trinity, the Sneeze. वो कह रहा है एक ही खुदा पाक रूह है, एक ही खुदा बेटा है, एक ही खुदा बाप है, और वो तीनों उनके फंक्शन सेपरेट हैं, उनके पर्पसेस फर्क आपको नजर आ रहे हैं, काम करने के तरीके, लेकिन वो एक है. कुछ दिनों पहले मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहा है कि अगर खुदावन जमीन पर था तो आसमान पर कौन था? आसमान पर खुदा बाप था, तो कबूतर की मदद कौन आया? खुदा बाप ही हुआ ना. तो ये तीनों एक कैसे हुए? क्योंकि ये खुदा के साथ है जो इंसानी सोच और समझ से बिल्कुल. इंसान जो है उसे एग्जाम्पल करने की शो करता है जमीन की चीजों से. एक पानी है, एक स्टीम बन गया है, एक आइस है. जमीन की कोई भी एग्जाम्पल जो है वो ट्रिनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस एक है, उनका एक मिशन है, लेकिन उनके काम करने के तरीके फर्क है. खुदा यीशु मसीह का बदन जो है वो कलीसिया है, वो उसमें खुदा का पाक रूह काम कर रहा है, लेकिन निजात का रास्ता खुदा बेटा ने बनाया. और आप जब दुआ करते हैं तो आप ये नहीं कहते ऐ मेरे बाप, आप क्या कहते हैं? ऐ हमारे बाप. आप एक फैमिली को बिलोंग करते हैं. I'm going to put you guys in an example if you don't mind. Mary, Rose, right? आते हैं क्या दोनों की? Two different personalities, right?
लेकिन डैड वन, राइट? स्टाइल, आज कपड़े आप लोगों ने एक पहने, लेकिन स्टाइल हो सकता है डिफरेंट हो. योर एंटरिंग हाउस माइट बी डिफरेंट. हो सकता है आपकी दोनों की किसी एक बात पे बनती भी ना हो. और यहां पे Sharon, right? You sisters, age difference, right? बातों का करने का स्टाइल डिफरेंट. लाइफ के डिफरेंट हिस्सों में से गुजर रहे हैं, बट फादर इज वन. अजीजों, हम सब का बाप एक ही है और वो खुदा बाप है. हम एक फैमिली को बिलोंग करते हैं. वी बिलोंग इन वन फैमिली एंड the main author of the whole family is God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. वही वननेस में हमें खुदा कह रहा है कि तुम्हें भी चलने की जरूरत है. एक दूसरे की बर्दाश्त करने की जरूरत है. एक दूसरे का पर्पस शायद डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक तुम्हें एक दूसरे के साथ चलने की जरूरत है. खुदा यीशु मसीह जब दुआ सिखा रहा था लूका की इंजील उसके 11 बाब में, तो वो कह सकता था कि तुम कहो ऐ मेरे बाप, लेकिन उसने ये नहीं, उसने कहा ऐ हमारे बाप. क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कलीसिया को एक रहने की जरूरत है, एक फैमिली में रहने की जरूरत है. इट्स वन फेलोशिप और एक दूसरे की जरूरत है. अजीजों, जब तक हम एक दूसरे के साथ हमारे बनकर वन रहकर नहीं चलेंगे, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं होगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ये कलीसिया की फॉर्मेशन जो है वो खुदावंद की कलीसिया के मुताबिक शायद ना हो पाए, क्योंकि हम एक दूसरे की बर्दाश्त. पालूस कह रहा है कि अगर खुदावंद ने आपकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन यूनिटी एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट. पाँव कभी आंख को नहीं कहता कि आज मुझे आंख बनने की जरूरत है, मैं आज अपना काम छोड़ रहा हूं. हाथ पाँव को नहीं कहता कि मैं थक गया हूं नीचे खाना खाते हुए, चीजें करते हुए, आई नीड टू स्टार्ट लिविंग अ डिफरेंट लाइफ. बदन के हर हिस्से का खास मकसद है, और अगर एक चीज को भी तकलीफ होती है, पूरे बदन को तकलीफ. पेपर कट ही लग जाए ना, लगा कभी किसी को पेपर कट, इट्स पेनफुल. नाखून बुरे तरीके से टूट जाए तो काफी तकलीफ होती है. दांत में अगर हल्की सी दर्द हो, सारी रात आप सो नहीं पाते. और खुदा यीशु मसीह कह रहा है, खुदा का पाक रूह पालूस रसूल के वसीले से कह रहा है कि तुम एक बदन हो. तुम्हें एक दूसरे की बर्दाश्त करने की जरूरत है, एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है. और आगे ही वो बयान कर रहा है कि तुम्हारे लिए हर किसी को फर्क किस्म के गिफ्ट दिए गए हैं, ताकि जो चर्च है कलीसिया की तामीर हो सके. अगर आप 16वीं आयत देखते हैं तो आपको नजर आता है, जिससे सारा बदन एक जोड़ की मदद से पवस्ता होकर घुट कर इस तामीर के मुआफिक जो बरकरार बेकदर है हिस्से होते हुए अपने आप को बढ़ाते है, ताकि मोहब्बत में तरक्की करता जाए. ये बदन जो है जब मिलके काम करेगा तो मोहब्बत में तरक्की करता जाएगा, लेकिन अगर ये मिलकर काम नहीं करेगा तो तरक्की. मैक्स मुकेडो की मैं किताब पढ़ रहा था, तो उसमें कहता है कि वो उसके घर में लोड शेडिंग हुई. शायद मैंने पहले भी एग्जांपल दी होगी. उसके घर में लोड शेडिंग हुई तो उसकी बीवी ने कहा कि तूने अभी एक बंद चर्च में से कुछ कैंडल्स ली थी, जाके नीचे बेसमेंट से लेके आ. वो भागा हुआ जाता है घर में. अमेरिका में कभी लोड शेडिंग हो गई होगी. लोड शेडिंग में वो भागता है, नीचे जाता है, एक कैंडल को पकड़ने लगता है. तो वो कहती है कि मैं तो सिर्फ चर्च में गाती थी, मैं लाइट नहीं देती, कि दूसरी कैंडल्स को पकड़ना है. तो कैंडल
بڑی بات تو کہتا ہے میرے سے بات کر رہی ہے تھوڑا سا ہاں تو کہتا ہے اچھا دوسری کینڈل کو پکڑنے لگتا ہے کہ وہ آگے سے کہتی ہے کہ میرا کام لائٹ دینا نہیں ہے, میرا کام صرف انکریج کرنا ہے دوسروں کو کہ لائٹ کیسے دیتی ہے. میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, میرا کام ہی صرف جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی. تیسری کینڈل کو پکڑنے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے میں بھی لائٹ نہیں دیتی, میں صرف بیٹھ کے دوسری لائٹس کو دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے لائٹس دے رہی ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ آہستہ آہستہ سب کینڈلوں میں سے گزر جاتا ہے تو اس کو آتا ہے کہ کوئی بھی کینڈل جو ہے وہ لائٹ دینا نہیں چاہ رہی. اس کے ذہن میں خیال آتا ہاں میں نے یہ اس چرچ سے خریدی ہیں جو چرچ ریسنٹلی بند ہو گیا ہے. جب کلیسیا کے لوگ روشنی دینا بند کر دیتے ہیں تو وہ کلیسیاں بند ہو جاتی ہیں. I can preach a message and I can give my light in my surrounding, but عزیزوں میں آپ کے اسکولوں میں نہیں جا سکتا. وہاں پہ اپنی کلاس میٹس کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کے بچے بیٹھے ہیں. میں اس بینک میں یا اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں میں وہاں پہ جا کے اپنی روشنی نہیں دے سکتا. کون دے سکتا ہے؟ آپ دے سکتے ہیں. خداوند نے آپ کو فرق فرق جگہوں پہ رکھا ہے, آپ کو فرق فرق گفٹ دیے ہیں, آپ کو چنا ہے تاکہ آپ خداوند کی خدمت کر سکیں اور عام گفتوں کے درمیان آپ سب کو خداوند کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جو کیپٹل سی چرچ ہے, یہ صرف چرچ نہیں, کیپٹل سی چرچ مطلب کہ اس میں جتنے بھی چرچز ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کے بدن اور آگے بڑھے تو آپ کو محبت میں اپنے گفٹ جو خداوند نے آپ کو دیے ہیں آگے بڑھنے کی. لیکن آپ کہیں کہ سنڈے کو سنڈے میں چرچ آتا ہوں اور میرا کام ختم ہوا تو then you are not shining your. میں اپنے بچوں کو گیت سکھایا ہوا, شاید آپ نے بھی کوئی بچوں کو سکھایا, this little light of mine I'm gonna let it shine. یہ چھوٹی سی روشنی جو میری زندگی میں ہے میں شائن کروں گا یا کروں گی اور اس سے زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. خداوند کا ایک بہت بڑا خادم کہتا ہے کہ کلیسیا میں کوئی بھی اسپیکٹیٹر نہیں ہے, سارے پلیئرز ہیں. There is nobody in the church just need to be sitting and do nothing. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی کام ہے. This here should not be a one-man show. The movement of the church should not be a one-man show. یہ سب کو مل کے کرنے کی, اور یہ صرف سنڈے کے سنڈے نہیں ہوتا. In every aspect of your life, you need to be together and moving together, shining the light of Christ. کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. خداوند نے ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. کیا آپ کو کام پہ کوئی دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ مسیح ہیں؟ کہ آپ کو بیان کرنا پڑتا ہے کہ میں مسیح ہوں؟ میرے گروپ میں کچھ لڑکے جو ہیں فرق فرق جگہوں سے ہیں, ان کے منہ سے کئی دفعہ گالیاں بھی نکلتی ہیں, لیکن جیسے ہی وہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو ان کی گالیاں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں, اور ان کے منہ سے نکلتے بھی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ سوری ہم بھول گئے بھائی آپ یہاں پہ کھڑے تھے. کیوں؟ میں ڈانٹوں گا ان کو؟ It's just respect. When people's conversation change when you are there, that means they know that you belong to Christ. جب کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس کے پاس جاؤں, تو میرے لیے دعا کر, that means they know that you belong to Christ.
جب کسی کا سر جھکا ہوا ہے اور آپ اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں یا بیٹھتی ہیں اور کہتے ہیں میں تیرے لیے دعا کروں, then they know you belong to Christ. You belong to the body of Christ and you're doing the work of Christ. عزیزوں, خداوند اس کلیسیا کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سنڈے کے سنڈے thing need to be finished. It need to be a walk where you are walking with Christ, with love with each other, patiently bearing each other and glorifying the name of the Christ on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, and people can see you from the far and say کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں, خداوند کے چنے میں لوگ ہیں. جہاں پہ یہ قدم رکھتے ہیں وہاں پہ محبت کا انوائرمنٹ بن جاتی ہے. جہاں پہ یہ قدم رکھتے ہیں وہاں پہ پاک روح کی حضوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ خداوند کے بلائے ہوئے. اور شاید خداوند آج آپ سے یہی کہہ رہا ہے, it's time to change. کیونکہ میں جلد آنے وقت نزدیک ہے. سب کو نام قرآن کی حضوری میں ہم خداوند کی میز میں داخل ہونے والا ہے. یہ میز بیان کرتی ہے کہ ہم اس کے بدن میں شامل ہوں گے. یہ میز بیان کرتی ہے کہ یہ اس کا فضل ہے کہ ہم اس کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں. ہم اس قابل نہیں, we're not deserving. یہ اس کی رحمت ہے.